فرما رہے ہیں اس پر رب تعالیٰ کا جنت کا وعدہ ہے۔ آیت جو تلاوت کی ہے مختصراً تشریح سن لیجئے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر رب تعالیٰ نے کلوا من الطیبات کے ساتھ وعملوا صالحا کو اکٹھا کیا، حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حلال کھانا نیک عمل کروائے گا۔ جس کا کھانا حلال ہوگا اس کا عمل بھی نیک ہوگا۔ جو حلال اور طیب چیزوں کو کھائے گا اور پیے گا اس کو نیک عمل کی توفیق بھی ملے گی۔ اور اسی کا الٹ سمجھ لو کہ جس کا کھانا حرام کا ہوگا اس کو نیک اعمال کی رب تعالیٰ کی طرف سے توفیق بھی نہیں ملے گی۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے دونوں کو ساتھ ذکر فرمایا اور ان دونوں کا تعلق آپس میں لازم اور ملزوم ہے۔ حلال خوراک ہوگی عمل خود بخود نیکی کی طرف جائے گا، حرام خوراک ہوگی اس کے دل کے اندر نیکی کا داعیہ نہیں پیدا ہوگا، اس کے دل کے اندر گناہ کا داعیہ پیدا ہوگا۔ اس لیے اللہ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو حلال رزق کا حکم فرمایا اور حضور نے فرمایا من اکل لقمۃ من حرام لم يقبل منہ صلاۃ 40 لیلۃ، جس آدمی کے پیٹ کے اندر ایک لقمہ حرام کا چلا گیا 40 دن کی اللہ اس کی نمازوں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ ایک لقمہ حرام کا جس کے پیٹ کے اندر چلا گیا۔ تو حرام کے جو نقصانات ہیں اور حرام کی وجہ سے انسان کو اپنا ذاتی اعتبار سے جو نقصان پہنچتا ہے، بدنی اعتبار سے پہنچتا ہے، خاندانی اعتبار سے پہنچتا ہے، رشتوں کے اعتبار سے پہنچتا ہے، اللہ رب العزت نے یہ کبھی کبھی جو ہے دنیا کے اندر اللہ دکھاتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ جب مال حلال کا ہوگا اللہ اس کو حلال جگہ پر استعمال کروائے گا، اور جب مال حرام کا ہوگا تو وہ خود بخود حرام کا راستہ تلاش کرے گا۔ حرام کا مال بدعات کے اندر لگے گا، حرام کا مال رسم و رواج کے اندر لگے گا، حرام کا مال نمود و نمائش کے اندر لگے گا، اور جو مال حلال کا ہوگا وہ دینی کاموں کے اندر لگے گا، وہ اسلام اور دین کی اشاعت کے اندر لگے گا، وہ مساجد مدارس کے اوپر لگے گا، وہ ایسے صدقات جاریہ کے اندر لگے گا جو اس کو دنیا اور مرنے کے بعد بھی کام آئے گا، اور مال حرام یہ حرام جگہ کے اوپر لگے گا۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے بخاری اور مسلم کی حدیث پڑھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ خود پاک ہے اور اللہ پاک چیز ہی کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں پاک مال لگے گا اور اللہ پاک مال کو ہی قبول کرتا ہے، اللہ ناپاک مال کو قبول نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے جو حرام ہے، اس حرام کی وجہ سے علماء نے لکھا اس کی ذات کو بھی نقصان پہنچے گا۔ کئی ایسے لوگ ہیں جب وہ حرام کو کھاتے ہیں یہ حرام ان کے جسم میں مختلف بیماریوں کا باعث بنتا ہے، وہ ذہنی طور پر جو ہے ان کو بے چینی ہوتی ہے، جسمانی طور پر بے چینی ہوتی ہے، مختلف امراض کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کا وہ پیسہ جو ہوتا ہے پھر وہ طبیبوں اور ڈاکٹروں اور اسپتالوں کے اندر جو ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے اور اپنی صحت کے لیے وہ پریشان رہتے ہیں۔ اسی طرح علماء نے لکھا جب حرام مال ہوگا تو اس حرام مال کی وجہ سے اس کا اثر اس کی اولاد کے اوپر بھی ہوگا، اولاد نافرمان ہوگی، اولاد جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہے یہ اولاد اس کی بے چینی کا باعث بن جائے گی، یہ اولاد اس کی بے سکونی کا باعث بن جائے گی، اولاد کی وجہ سے یہ روتا پھرے گا، اولاد کی وجہ سے یہ معاشرے کے اندر پریشانی کا باعث، شرمندگی کا باعث اس کے لیے بن جائے گی۔ اکثر جو ہے دیکھا گیا ہے کہ مال حرام کا اثر پھر اولاد کے اندر بھی ظاہر ہوتا ہے، مال حرام کا اثر بیوی کے اندر بھی ظاہر ہوتا ہے، وہ بیوی نافرمان
نافرمان ہو جاتی ہے، وہ بیوی پھر فرما بردار نہیں رہتی ہے، پھر گھروں کے اندر جو ہے وہ پھر گھروں کے اندر اختلافات اور طلاق اور جدائیاں، اور پھر جو ہے نا جی جا کر باتیں پتہ نہیں کب تک عدالتوں کے اندر کیس اور وکیلوں کے اور کچہریوں کے چکر لگاتا رہتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ حرام کا اثر جو ہوتا ہے ان ساری چیزوں کے اوپر ہوتا ہے، اور حرام کی وجہ سے اللہ رب العزت اس بندے کی زندگی سے سکون کو ختم کر دیتا ہے، اور حلال کا جو اثر ہوتا ہے اللہ نے حلال میں سکون رکھا ہوا ہے، اللہ نے حلال کے اندر چین رکھا ہوا ہے، حلال کی وجہ سے اللہ اس کی اولاد کو فرما بردار بنائے گا، حلال کھانے کی وجہ سے بیوی فرما بردار ہوگی، حلال کی وجہ سے اس کے تعلقات اور رشتوں کے اندر جو ہے وہ جو اطمینان والا تعلق ہوتا ہے اللہ اس کو وہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے سکون اس چیز کے اندر رکھا، اور اسی کا حکم اللہ جل شانہ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ عطا فرمایا، اور اپنے سارے نبیوں کو بھی فرمایا کلوا من الطیبات، کہ حلال چیزوں کو کھاؤ، حلال کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جو ہے لقمہ بھوک کی حالت کے اندر بغیر تحقیق کے چلا گیا، لمبا قصہ ہے، مختصراً یہی کہ انہوں نے پانی پی پی کر اور انگلی ڈال کر اس ایک لقمے کو بھی باہر نکالا، اور جب کسی نے کہا بھوک کی حالت کے اندر اتنی تکلیف سے آپ نے برداشت کی ایک لقمہ باہر نکالنے کے لیے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ لقمہ میری جان کے ساتھ بھی نکلتا تو تب بھی میں اس کو اپنے جسم سے باہر نکال دیتا، اس لیے کہ میں نے اپنے محبوب سے یہ بات سنی ہے کہ جس جسم کا حصہ حرام سے پرورش پاتا ہے اس کے لیے رب نے آگ کا انتظام فرمایا۔ تو آج جیسے میں نے شروع میں کہا بے سکونی، پریشانی، تکلیف، مصائب اور جو ہے نا جی طرح طرح تکالیف کے اندر جو گرفتار ہیں، انسان کو دھوکہ دے گئے، اور دکاندار یہ سمجھتا ہے، تاجر یہ سمجھتا ہے، کسی بھی شعبے والا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی نظر تو نہیں پڑی ہے، گاہک کو تو پتہ نہیں چلا ہے۔ انسان کو دھوکہ دے دو گے، رب کی صفت ہے بصیر، اللہ بصیر ہے، اللہ راتوں کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں، زمین کے گڑھوں کے اندر، کسی بھی جگہ کے اندر کالی رات، کالی چونٹی، کالا پتھر، اس کے پاؤں سے نکلنے والی آہٹ، اس کے پاؤں سے لگنے والی لکیر اللہ کے علم کے اندر ہے، اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ انسان کو دھوکہ دے دو گے لیکن معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے، حالات کون لے کر آتا ہے، تنگی کون لاتا ہے، کشادگی کون لاتا ہے، سکون کون دیتا ہے، بے چینی کون دیتا ہے، صحت کس کے ہاتھ میں ہے، بیماری کس کے ہاتھ میں ہے، نفع کس کے ہاتھ میں ہے، نقصان کس کے ہاتھ میں ہے۔ جب معاملہ اللہ کے ساتھ ہے تو پھر اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے ہو، اور جب بندے کو دیکھا دیا، اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق سے محبت اور تعلق ہے، اللہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ جب تم نے اس مخلوق کو دھوکہ دیا اللہ ناراض ہوا، اور جب اللہ ناراض ہوا تو پھر اللہ ایسے حالات لے کر آتا ہے کہ کئی لوگ آپ کے سامنے ہیں، روزانہ آپ کے سامنے ایسے حالات ہیں، اچھا ہوشیار اور عقل مند پڑھا لکھے وہ بھی جو ہے نا جی بیٹھے بیٹھے اپنی جان کو ختم کر لیتے ہیں ایک لمحے کے اندر۔